تو ماں باپ جو تھے وہ ان کے سینوں میں عشق خدا ہوا کرتا تھا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتا تھا۔ میری بات کو برا نہ منانا، اگر آپ یہ سمجھیں تو میں خود صاحب اولاد بیٹھا ہوں، مگر افسوس صد افسوس کہ ان ماں باپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے اپنے بچوں کو کتنا دین سکھایا، اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتنی رغبت دلائی، جبکہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد کے مولانا کے پاس بھیج دیا، اب یہ مولانا کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کو دین سکھائے، یہ اطاعت خدا سکھائے، یہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ آپ مولانا مصروف ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پہلے بچہ جب ان کے پاس جاتا تھا یہ پڑھاتے تھے، اب بھی اچھے ہیں، وہ بڑا خیال کرتے تھے۔ پھر دور چینج ہو گیا، ہم نے کہا ٹیوشن رکھ لو۔ اب ٹیوشن پہ انہوں نے مولانا نے کہا کہ میں تو 5,000 سے زیادہ پیسے لوں گا، 5,000 کم ہے، میں 10,000 لوں گا۔ میرے اپنے ساتھ گزر چکی ہے۔ میں نے بچے کو حافظ صاحب کے پاس بٹھایا، حافظ صاحب جب اندر آئے میں نے کہا میرے بچے کو قرآن حفظ کراؤ۔ آپ یقین کریں اس نے کہا 5,000 لوں گا۔ میں نے کہا 5 دیں گے۔ 4 دن کے بعد اس نے کہا میں تو 6 لوں گا۔ ہم نے کہا 6 دے دیں گے۔ آپ یقین کریں مزید 3 دن گزرے، کہتا میں تو 7,000 لوں گا۔ میں نے کہا میں تجھے 7 دوں گا، میں بزی ہوتا ہوں۔ بچوں نے کہا بابا وہ کہہ رہا ہے 7 لوں گا، میں 7 دے دو، اسے کو پڑھائے اسے۔ مہینے کے اندر اس نے کہا میں تو 10 لوں گا۔ کہتے بابا وہ کہہ رہے 10، میں نے کہا 10 دے دو۔ کہہ رہے صبح کا ناشتہ آپ کراؤ گے، اتنے ٹائم کی چائے آپ دو گے، پڑھانا 1 گھنٹہ ہے، صرف 1 گھنٹہ۔ آدھا گھنٹہ موصوف نے ناشتے میں گزار دینا، چائے میں گزار دینا، باقی جو آدھا گھنٹہ بچتا تھا وہ میرے بچے سے پوچھتا تمہارے گھر کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کون اٹھتا ہے، کون بیٹھتا ہے، کہاں جاتے ہو، کہاں سے آتے ہو، کیا کھاتے ہو، کہاں سے کماتے ہو، تمہاری سیونگ کیا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، تمہارے رقبے کتنے ہیں، تمہاری جائیدادیں کتنی ہیں۔ اتنی دیر میں ٹائم ختم ہو جاتا۔ پھر وہ کہتا میرے بچے کو اچھا بھائی میں کل پڑھاؤں گا، کل آپ یہ بھی یاد کرنا وہ بھی یاد کرنا۔ اور میں انتہائی دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں میرا بچہ حفظ نہیں کر سکا، میرے بچے کا فیوچر برباد کر دیا اس بندے نے۔ میری بڑی دل کی خواہش تھی، میرا خیال میں نے کبھی ایسا تذکرہ نہیں کیا جو میں آج چھیڑ کے بیٹھا ہوں۔ میری بڑی طبیعت عجیب ہونے لگی۔ میں جب پڑھتا کتابوں میں حافظ قرآن کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، اور جو حفظ کر جائیں ان کے ماں باپ کو یہ تاج پہنائے جائیں گے تو ایسا ہوگا۔ میں پڑھتا ہوں، میرے بیان ہیں بڑے، اس پر خود میں بڑے بیان دیے میں نے، تو میری بڑی دل کی خواہش تھی میرا بچہ حافظ قرآن ہو، مگر میرے خواب چکنا چور کر دیے۔ غیر ذمہ وار طبقہ ہے، ان کو احساس نام کی چیز نہیں ہے۔ تیری ڈیمانڈ کے مطابق تجھے پیسے دیے جا رہے ہیں، تیری طبیعت کے مطابق مولانا تجھ کو ناشتہ کرایا جا رہا ہے، تیری طبیعت کے مطابق تجھے گفٹ دیے جا رہے ہیں، تجھے عزت مل رہی ہے، پروٹوکول مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ کچھ تو ایمانداری کا مظاہرہ کر جاتا کہ بچے کو پڑھا ہی دیتا کم از کم۔ جو مولانا بچے کو صرف قرآن اور نماز پڑھانے اور سکھانے کو تیار نہیں، یہ اخلاقیات کہاں سے سکھائیں گے؟ حالات ابتر ہو گئے۔ ماں باپ یہ سمجھے کہ یہ پیر سکھائیں گے، اب پیروں کی طرف آ جاؤ۔ پیر بڑے بیزی ہو گئے، جو بڑی خانقاہوں کے پیر ہیں نا، آپ بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین، گادی نشین، انہوں نے مذہب کی خدمت ختم کر دی، وہ سیاسی پیر بن گئے۔ تو پھر وہ سیاسی ووٹ بینک تیار کر کے وہ پیر سیاست میں آ گئے۔ اب وہ مرید اگر جاتا ہے ٹوٹے دل والا، شکستہ دل والا، پریشان حال، وہ جب جاتا ہے ایک سکون کی تلاش میں مرشد کے پاس جاتا ہے، سکون کی تلاش۔ آستانوں پہ وہ سکون نہیں ہے، پیر بڑا بیزی ہے۔ اب بتاؤ یہ پیر جو اتنا بیزی ہے، جس کے پاس ہاتھ ملانے کا وقت نہیں، یہ کیا تربیت کرے گا، کیا اصلاح کرے گا؟ جس ملک کے اندر قوموں کی تربیت دینے والے اساتذہ، سکالر، ڈاکٹر، علماء، مشائخ، ان کا یہ حال ہو تو مجھے بتاؤ اس قوم کا کیا بنے گا؟ میں آپ دوستوں سے آج کی نشست میں گزارش کروں گا، کائنڈلی خود تربیت کریں، اپنے بچوں کو وقت دیں، کمپنی دو ان کو۔ کلکم رائع کلکم مسئول عن رعیتہ، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بری و ذمہ نہیں ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس کی انڈر کسٹڈی جو بھی ہے اس کی بابت اس سے پوچھا جائے گا۔ آپ کی کسٹڈی میں گھر کی جتنی فیملی کے ممبر ہیں ان کی بابت میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں، میری کسٹڈی میں جتنے افراد ہیں اس کی بابت مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ والوں کو ڈھونڈو، یہ نہ سمجھو کہ اچھے لوگ نہیں رہے، نہیں، علماء میں بھی اچھے علماء ہیں، حفاظ میں بھی اچھے حفاظ ہیں، مدرسین میں بھی اچھے مدرسین ہیں، ٹیچرز میں بھی اچھے ٹیچرز ہیں، مشائخ میں بھی اچھے مشائخ موجود ہیں، آپ ان کی تلاش کریں۔ میں نے پھر کیا کیا ہے؟ آپ یقین کریں یہ نہیں ہے کہ میں مولانا حضرات سے نفرت شروع کر دی، مدرسین سے نفرت شروع کر دی، حفاظ کرام سے میں نے نفرت شروع کر دی کہ میرے بچے نے حفظ نہیں کیا، نہیں،
میں نے بہترین قسم کے مدرسے بنوانے شروع کر دیے. سبحان اللہ سبحان ہاں اللہ. میں نے بہترین قسم کے مدارس کا اہتمام شروع کیا ہے اور الحمدللہ وہاں بڑی اچھی تعلیم کا انتظام کیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ یقین کریں ابھی ہمارا ایک مرکز جو ہے شجاباد کے اندر زیر تعمیر ہے اور انشاءاللہ عنقریب وہ آپریشنل ہو جائے گا وہ. اور آپ یقین کریں بھی آنے سے پہلے میں نے الحمدللہ بحمدہ تعالی وہاں پر ملتان شریف کے اندر میڈیکل کمپلیکس اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ کے آیا بیٹھا ہوں. اور میرے دل کی خواہش ہے پورے پاکستان کے اندر میڈیکل کمپلیکس بنواؤں, ووکیشنل سینٹر بنواؤں. سبحان اللہ. آپ سوچ بھی نہیں سکتے الحمدللہ اگر زندگی نے وفا کی اور اگر میرا ٹائم پورا بھی ہو گیا میں ایسے ایسے عشق والے جوان پیدا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ جو خواب ادھورا ہوگا یہ پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ.